بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، 2 روز قبل تھینکس گیونگ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ افغانستان میں قیام امن کے لیے دوبارہ کوشش کریں گے تاکہ افغانستان میں تقریباً 3 اشروں سے پھنسے ہوئے امریکی فوجیوں کو اپنے ملک واپس آنے کا امکان پیدا ہو سکے۔ ناظرین کرام، یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ افغان طالبان سے مصالحتی مذاکرات کو معطل کرنے کا اعلان بھی صدر ٹرمپ نے خود ہی کیا تھا، تاہم اب انہیں اپنی اس جلد بازی کا احساس ہو گیا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات جاری رکھے جائیں اور انہیں کسی سمجھوتے پر پہنچنے کے لیے آمادہ کیا جائے۔ ناظرین کرام، اسی موقع پر امریکی ٹی وی فاکس نیوز کے ساتھ ایک انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہم افغان طالبان کو مصالحت پر آمادہ کرنا چاہتے ہیں اور اس مقصد کے لیے کوششیں جاری ہیں، لہٰذا آپ دیکھتے رہیں کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ ناظرین کرام، روایت کے مطابق امریکی صدر تھینکس گیونگ کی تقریبات پورا 1 ہفتہ مناتے ہیں اور اس موقع پر اپنی قوم کو اچھی خبروں سے آگاہ کرتے ہیں، لیکن صدر ٹرمپ کے لیے یہ ہالیڈے میٹنگ سے کہیں زیادہ اہم موقع ہوتا ہے۔ امریکہ نے دنیا بھر کے مختلف ممالک میں جو اپنی فوجیں پھیلا رکھی ہیں ان کی واپسی کا اعلان بھی اسی موقع پر ہوتا ہے، جس طرح 2016 میں عراق، شام اور کسی حد تک افغانستان سے بھی ہزاروں کی تعداد میں امریکی فوجیوں کو واپس بلا لیا گیا، لیکن اس مرتبہ وہ اپنے تمام 13,000 فوجیوں کو جو افغانستان میں برسر پیکار ہیں واپس لانا چاہتے ہیں۔ ناظرین کرام، ستمبر کے مہینے میں امریکی صدر بہت حد تک اپنے ہدف حاصل کرنے کے قریب پہنچ گئے تھے اور انہوں نے افغان صدر اشرف غنی اور طالبان کو کیمپ ڈیوڈ آنے کی دعوت بھی دی تھی، جو واشنگٹن کے قریب ہی واقع ہے، لیکن وہ مذاکرات طالبان کی طرف سے امریکی فوجی سمیت کئی لوگوں کی ہلاکت کے بعد ملتوی ہو گئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے نہ صرف کیمپ ڈیوڈ میٹنگ منسوخ کر دی بلکہ یہ اعلان بھی کر دیا کہ مذاکرات ناکام ہو کر ختم ہو چکے ہیں۔ تاہم گزشتہ ہفتے جب طالبان نے ایک دوسرے کے قیدیوں کا باہم تبادلہ کیا تو مذاکرات کے دوبارہ شروع ہونے کی امید پیدا ہو گئی۔ قیدیوں کے اس تبادلے کا کریڈٹ افغان صدر اشرف غنی، امیر قطر شیخ تمیم بن حمد کے علاوہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو بھی دیا جا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ یہ تینوں لیڈر مذاکرات کے مزید جاری رکھنے کی حمایت کریں گے یہاں تک کہ وہ کامیابی سے ہمکنار ہو سکیں۔ ناظرین کرام، خیال رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے افغان امن عمل کو معطل کرنے کے اعلان کے بعد پہلی مرتبہ افغان طالبان کا ایک وفد 2 اکتوبر کو اسلام آباد کا دورہ کر چکا ہے۔ اسی طرح طالبان حکام نے حالیہ دنوں میں روس، چین اور ایران کا بھی دورہ کیا ہے۔ ناظرین کرام، اس موقع پر امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیل زاد افغان مفاہمتی عمل کے بحالی کے سلسلے میں پاکستان کی سول اور عسکری قیادت کے ساتھ بات چیت کے لیے پہلے سے اسلام آباد میں موجود تھے۔ ناظرین کرام، امریکہ میں موجود سفارتی ذرائع کا کہنا تھا کہ پاکستان طالبان رہنما ملا برادرز کو قطر کے دارالحکومت دوحہ سے اسلام آباد لانے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ ممکنہ طور پر زلمے خلیل زاد سے ملاقات کروائی جا سکے۔ ناظرین کرام، ڈونلڈ ٹرمپ کے مذاکرات منسوخ کرنے پر رد عمل دیتے ہوئے طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے مذاکرات کا سلسلہ معطل کر دیا، تاہم اب امریکہ کو پہلے کے مقابلے میں غیر معمولی نقصان کا سامنا ہوگا، لیکن پھر بھی مستقبل میں مذاکرات کے لیے دروازے کھلے رہیں گے۔ امریکہ کے ساتھ مذاکرات منسوخ ہونے کے بعد طالبان وفد 14 ستمبر کو روس بھی گیا تھا، جس کے بارے میں طالبان رہنما نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا تھا کہ دورے کا مقصد امریکہ کے ساتھ مذاکرات بحال کرنے کی کوشش نہیں بلکہ امریکہ کو افغانستان سے انخلا پر مجبور کرنے کے لیے علاقائی حمایت کا جائزہ لینا ہے۔ بعد ازاں امریکہ کے ساتھ مذاکرات معطل ہونے کے بعد طالبان وفد نے 29 ستمبر کو بیجنگ کا دورہ کیا تھا اور چینی نمائندہ خصوصی ڈینگ یی جون سے ملاقات کی تھی۔ ناظرین کرام، واضح رہے کہ اگر طالبان اور امریکہ کے درمیان یہ معاہدہ ہو جاتا تو ممکنہ طور پر امریکہ افغانستان سے اپنے فوجیوں کو بتدریج واپس بلانے کا لائحہ عمل طے کرتا، جبکہ طالبان کی جانب سے یہ ضمانت شامل ہوتی کہ افغانستان مستقبل میں کسی دوسرے عسکریت پسند گروہوں کے لیے پناہ گاہ نہیں ہوگا۔